السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بہت خاص ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ جان رہے ہیں سلمان رشدی کے بارے میں۔ سلمان رشدی ہے کون اور ہر مسلمان اس سے نفرت کیوں کرتا ہے، نفرت کی وجہ کیوں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم لوگ بھی سنی سنائی ہوئی باتوں پر نفرت کرتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتہ ہے کہ سلمان رشدی نے کیا کیا ہے، ہم بس اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ سبھی لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، سبھی مسلمان اس سے نفرت کرتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس سے نفرت کرنے کی وجہ کیا ہے۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سلمان رشدی ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا۔ وہ 1947 میں ممبئی میں پیدا ہوا۔ ابتدائی تعلیم عیسائیوں کے ایک انگریزی اسکول میں حاصل کی۔ وہ بھی عام بچوں کی طرح تھا، لیکن جب اس نے انگریزی اسکول میں داخلہ لیا وہیں سے اس کا دماغ خراب ہوا۔ اس کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں نفرت پیدا ہو گئی، اور صرف یہیں تک وہ نہیں رکا بلکہ یہ عام مسلمانوں سے بھی نفرت کرنے لگا۔ اس کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ اس کا پریوار یعنی اس کی فیملی انگلستان چلی گئی۔ وہاں اس کا داخلہ کیمبرج کالج میں ہوا، لیکن کچھ سالوں کے بعد یہ 1968 میں پاکستان چلا آیا اور پاکستان کے ایک ٹی وی چینل پہ کام کرنے لگا، لیکن یہ یہاں 1 سال ہی ٹھہر سکا، دوبارہ یہ انگلستان لوٹ آیا۔ اس نے برطانیہ کی شہریت اختیار کی۔ اس نے بہت سارے ناول لکھے، جن ناولز کے نام اردو میں کچھ اس طرح ہیں: آدھی رات کے بچے، شرم، مور کی آخری آہ۔ یہ سبھی بہت مشہور ہوئے۔ اس کے بعد اس نے ایک ناول لکھی جو 547 صفحات پر مشتمل تھی۔ یہ ناول 26 ستمبر 1928 کو پینگوئن پبلیشرز انگلستان سے چھپی۔ اس ناول کا نام تھا شیطانی آیات۔ یہ ناول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگٹ بنا کر لکھی گئی تھی۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بہت سارے سوالات اٹھائے گئے تھے۔ نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ صحابہ کرام کے خلاف بھی اس نے غلط الفاظ استعمال کیے تھے۔ اب تک یہ ناول 140 سے زیادہ مرتبہ دنیا کے مختلف خطے اور مختلف زبانوں میں چھپ چکی ہے۔ کون کون سی زبانوں میں ہے؟ تو یہ عربی، جرمنی، چینی، روسی، فارسی اور بھی بہت ساری زبانیں ہیں۔ تو اس ناول کو اتنی ساری زبانوں میں شائع ہونے کا مقصد ہی یہی تھا کہ یہ مقبول ہو، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ جائے، کیونکہ اسلام مخالف جو ذہنیت تھی اس کی خواہش یہی تھی کہ یہ ناول زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ یہ ناول جب چھپی تو جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے ان کے دل پر بجلی بن کر گری۔ شیطانی آیات کی اشاعت پر بہت شدید رد عمل سامنے آیا۔ بہت سارے ممالک میں مسلمانوں کے اعتراض آمیز مظاہرے، کتاب کی نشر پر پابندی یا دھمکی، ترجمہ کرنے والوں کو قتل کی دھمکی، یہاں تک کہ نیو یارک کے ویٹیکن سٹی کے سرکاری اخبار اور یہودی بلند پایہ خاخام کی طرف سے سلمان رشدی کی مذمت، امام خمینی کی طرف سے واجب القتل قرار دے کر فتوے، اور خردار فاؤنڈیشن کی طرف سے سلمان رشدی کے سر کی قیمت بھی لگائی گئی۔ کہا گیا کہ جو بھی سلمان رشدی کو قتل کرے گا وہ شہید کہلائے گا۔ اس لیے سلمان رشدی روپوش ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو چھپا لیا۔ سلمان رشدی ایک انٹرویو میں کہتا ہے کہ اسے بھی عام لوگوں کی طرح باہر گھومنے کا دل کرتا ہے، اسے بھی پارک میں جا کر اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنے کا دل کرتا ہے، لیکن اس کی ایسی قسمت نہیں ہے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ باہر نکلے گا تو جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، وہ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بات اسے پتہ تھی، اس لیے اس نے اپنے آپ کو روپوش کر لیا تھا۔ اب یہ جانتے ہیں کہ شیطانی آیات میں کیا ہے۔ شیطانی آیات کا مرکزی خیال غرانیق کی روایت کی طرف اشارہ ہے، جسے مسلمانوں نے غیر معتبر قرار دیا ہے۔ اس نقل کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی 19ویں اور 20ویں آیات کی تلاوت کے دوران ایسا مضمون زبان پر جاری کیا جو شیطانی وسوسہ تھا،
یہاں یہ کہا گیا کہ قرآن پاک میں جو سورہ نجم ہے جس کی 19 اور 20ویں آیت ہے وہ آیت شیطانی وسوسہ ہے۔ بتائیے، اس نے قرآن کریم پر اعتراض کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا ہے، اور وہ حد سے جب آگے بڑھتا ہے تو وہ لکھتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہوند ہیں۔ ماہوند ایک شیطان کا نام ہے، اور وہ ایک ایسا شیطان ہے جو اپنی برائی کے لیے مشہور ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان قرار دیا گیا۔ اتنا ہی نہیں، اس ناول میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کی بھی توہین کی گئی، یہاں تک کہ ازواج مطہرات پر بھی اخلاقی برائیوں کا الزام لگایا گیا ہے۔ اب اس ناول میں اتنا کچھ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنی گستاخیاں کی گئی ہیں، کیا ایک عام مسلمان اسے برداشت کر سکتا ہے؟ مسلمان وہ قوم ہے جو اپنے باپ ماں کی بے عزتی برداشت کر سکتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایک حرف آئے یہ اسے بالکل گوارا نہیں۔ ابھی حال میں کیا ہوا کہ سلمان رشدی ایک تقریب میں تقریر کر رہا تھا، وہیں ہادی مطر نام کا ایک نوجوان جس کے دل میں اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، وہ اس کے سامنے گیا اور اس نے سلمان رشدی پر حملہ کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سلمان رشدی آج بھی ہاسپیٹل میں ہے، اس کی آنکھ ضائع ہو چکی ہے اور پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے۔ یہ بات سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ساری دنیا کے مسلمان سلمان رشدی کے خلاف ہیں، لیکن انگریزی میڈیا ہے وہ سلمان رشدی کو ہمیشہ ہیرو بنا کر پیش کرتی رہی ہے۔ اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ اسلام کی شان کو کسی نہ کسی طرح کم کیا جائے، اسلام کے مقام کو کم کیا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کم کیا جائے۔ لیکن دنیا یہ نہیں جانتی ہے کہ مسلمان وہ قوم ہے جو سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، لیکن اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بالکل برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے سلمان رشدی جو آج بوڑھا ہو چکا ہے، ایسے بھی اس کی عمر بہت کم ہے، کیونکہ وہ عمر کی اس دہلیز پہ ہے کہ پتہ نہیں کب موت کا فرشتہ اس کے پاس آ جائے، لیکن وقت سے پہلے اسے جو کچھ ملا ہے، اس پر جو حملہ ہوا ہے، اس سے یہ احساس ہو گیا ہے، دنیا کو یہ پیغام پہنچ گیا ہے، مسلمان قوم زندہ ہے اور وہ اپنے نبی کے شان میں گستاخی بالکل برداشت نہیں کر سکتی۔ 1988 میں یہ ناول شائع ہوئی تھی، تو سب سے پہلے اسے بھارت میں ہی بین کیا گیا تھا، اور اس وقت یہاں کے وزیر اعظم تھے راجیو گاندھی۔ اور آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ سلمان رشدی کے خلاف جلوس میں صرف مسلمان ہی نہیں تھے، بلکہ اس کے خلاف جلوس نکالنے والے یہودی اور بہت سارے عیسائی بھی تھے۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔